ہے ہماری بھی زبانیں بند کرنے پہ لوگ تیار ہیں. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی مہارت سے جو ہے نا وہ ان سے ان کی پارٹی کا سارا کچھ چھین لیا اور اس کو نام دیا کہ ہم جمہوریت بچانا چاہتے ہیں. بہرحال پوری دنیا سے لان تان ہوئی اور اب وہ گلے پڑا ہوا ہے ان کے, تو اس کے اوپر بھی ٹائم ملا تو تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن ایک تو یہ کیا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ادھر سے ان کا گلا گھونٹا, دوسرے نمبر پہ جھوٹے اور جعلی کیس, مطلب 200 کیسز بنا کے اور ان کو اس طریقے سے ان کے ٹرائل کیے جا رہے ہیں کہ شاید دنیا میں نظیر نہیں ملتی. تو اب جو یہ سائفر کیس ہے کہ جس کی بنیادیں ہم کافی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں, ٹوٹلی نان سینس. کسی بھی لا کورٹ میں چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا, لے مین بھی وہ اس پہ بتا سکتا ہے کہ اس کی کوئی بیسس نہیں ہے, بٹ اسٹل تھنگز آر آن گوئنگ. تو اس میں سینٹینس جو ہے وہ سنا ہے جی وہ ہے یا تو لائف امپریزنمنٹ کا ہے یا پھر سزائے موت کا ہے. اور اب جو پچھلے 48 آورز سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 5 فیب سے پہلے یہ سزا سنائی جانا ٹھہر چکا ہے. جج صاحب جو ہیں وہ ان کو بڑی جلدی ہے. میں مشال یوسف زئی جو کہ عمران خان صاحب کی وکیل ہیں, ان کو بھی سلیوٹ ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بات کر رہی ہیں, تو ان کا میں 2 منٹ کی بات کر کے اس کے بعد پھر آگے ہم بات کرتے ہیں. سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, ان کے بھی, اور اسی طرح علیمہ خان نے بھی یہی کہا ہے وکلا کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. آئیے سنتے ہیں تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں. ہم لوگ اڈیالہ جیل پہنچے جس میں خان صاحب کے لیڈ کونسل سلمان صفدر صاحب, سکندر ذوالقرنین صاحب, میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے لائر ہے بیرسٹر تیمور صاحب, جو الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی ہے, اپنی کمپین چھوڑ کر آج سائفر کیس کی پروسیڈنگز کے لیے آئے. جب ہم آئے تو ہمیں گیٹ پہ روکا گیا اور ہم سے کہا گیا کہ اندر ابھی عدالت لگ رہی ہے, آپ لوگ ویٹ کریں. ہماری موجودگی میں ہی انہوں نے گواہوں کو اندر الاؤ کیا. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں گیٹ پہ کیوں روکا ہوا ہے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی جو ہے نا جج صاحب عدالت میں بیٹھے نہیں ہیں, شاید وارم اپ ہو رہا ہے, تو جیسے ہی عدالت لگتی ہے تو آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں. ہم باہر ہی کھڑے تھے, اتنے میں شاہ محمود صاحب کی جو بیٹی ہے وہ ہمارے پیچھے باہر آئی. انہوں نے کہا جو اس کیس کا سب سے پرنسپل وٹنس ہے اعظم خان صاحب, ان کا ڈیفینس کونسل نے کراس کر دیا ہے اور جج صاحب کو بتایا گیا ہے کہ وکیل نہیں آئے. ہم گیٹ پہ تقریباً 10 بجے تک انتظار کرتے رہے, پھر ہم نے شور شرابہ ڈالا تو اس کی وجہ سے ہمیں اندر الاؤ کیا گیا. جیسے ہم اندر الاؤ کیا گیا تو بتایا گیا کہ جی اعظم خان صاحب کا تو کراس ہو گیا اور وہ ڈیفینس کونسل نے کیا ہے. جب ہم اندر گئے تو ہم نے جج صاحب کے سامنے 9 درخواستیں ڈالی. ہم نے جج صاحب سے کہا کہ ہماری موجودگی میں آپ کیسے ڈیفینس کونسل کر سکتے ہیں. ڈیفینس کونسل تو ان کے لیے ہوتا ہے جو کسی لائر کو افورڈ نہیں کر سکتے فائنینشلی, یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی لائر رکھ لے, تو اسٹیٹ کے پیسوں پہ ڈیفینس کونسل یا اسٹیٹ کونسل رکھا جاتا ہے. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے بڑی لمبی آرگومنٹس کی. اس کے علاوہ سب سے پہلے سلمان صفدر صاحب نے ایک درخواست ڈالی اور عدالت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا جس کے وہ خود آ کے آپ کو ڈیٹیل دیں گے. لیکن ہماری 9 درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کیس میں جو ہے نا وکیل ہے ہی نہیں, اور ہماری موجودگی میں سینئر موسٹ ایڈوکیٹس آف سپریم کورٹ کی موجودگی میں ہائی کورٹس کے 2 جونیئر وکلا کو جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں ان کے جونیئر ہیں, ان کو اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیا گیا ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا فکس میں چل رہا ہے. ان کی بھرپور تیاری ہے کہ جو ہے نا ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ شاید 6 اور 7 کو فیصلہ اناؤنس کریں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آج ہی فیصلہ اناؤنس کریں گے. یہ سارے گواہوں کی آج ہی کراس کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی فار بیکاز آف دا ٹائم شارٹیج ابھی ہم اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں جو مشال یوسف زئی کہہ رہی تھی. بہرحال آپ نے گلمس لے لیے کہ انصاف کا قتل, جسٹس کا قتل اور انصاف کے نام پہ دھبا یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ عدالتیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس منہ سے یہ عدالتیں ان کو ہم کہیں, بٹ اینی وے